قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کرو۔ اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قبلہ ابراہیمی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ قرآن میں پہلا نسخ حکم قبلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ کی چاہت قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی تھی۔ آپ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر آیت قد نرى تقلب وجهك نازل ہوئی۔ اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ پہلا قبلہ بطور امتحان کے تھا۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نماز کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری اور حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف، میزاب کی طرف منہ کرو۔ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا میزاب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ عین کعبے کی طرف توجہ مقصود ہے، اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ جہت کعبہ کی ہونا کافی ہے، اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس کی طرف ہے۔ ابو العالیہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، ربیع ابن انس وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ابو نعیم میں بروایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ نے 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کو پسند یہ امر تھا کہ بیت اللہ کی طرف پڑھیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی۔ پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا میں حلفیہ گواہی دیتا ہوں، یعنی قسم کھا کر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ عبد الرزاق میں بھی یہ روایت قدر اضافے کے ساتھ مروی ہے۔ مسافر لا علم اور مجاہد کا قبلہ رخ ہونا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں نماز کے وقت منہ کعبے کی طرف کرو۔ حال بتہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا جدھر سواری جا رہی ہو ادھر ہی نفل ادا کرے، اس کے دل کی توجہ کعبے کی طرف ہونا کافی ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والا جس طرح اور جس طرف ہو سکے نماز ادا کر لے، اور اسی طرح وہ شخص جسے قبلے کی جہت کا قطعی علم نہیں اور وہ اندازے سے جس طرف زیادہ دل جھکے نماز ادا کر لے، پھر گو اس کی نماز فی الواقع قبلے کی طرف نہ بھی ہوئی ہو تو بھی وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھیں؟ مسئلہ مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپنی نظریں رکھے، نہ کہ سجدے کی جگہ، جیسے شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اگر سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ تکلف کمال خشوع کے خلاف ہوگا۔
بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے کی طرف نظر رکھے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ قیام کے وقت سجدے کی جگہ نظر رکھے، جیسے کہ جمہور علماء کا قول ہے، اس لیے کہ یہ پورا خشوع و خضوع ہے، اور ایک حدیث بھی اس مضمون کی آئی ہے۔ اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پر نظر رکھے، اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ، اور اتحیات کے وقت اپنی گود کی طرف۔ قاضی شریح رحمہ اللہ نے اپنے اس قول پر کوئی مرفوع حدیث پیش نہیں کی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں کشادگی ہے۔ نمازی کے لیے دونوں طرح بھی جائز ہے، چاہے تو وہ اپنی نگاہ حالت قیام میں قبلہ جانب رکھے یا نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھے۔ قبلے کی جانب حالت قیام میں نگاہ رکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی حدیث میں کسوف کی نماز میں دوران نماز دیوار پر اپنے سامنے جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نمازی حالت نماز میں سجدے کی جانب نگاہ رکھے تو عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں سے فرمانا کہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں؟ پھر آپ نے اپنی نگاہیں حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اس روایت کو امام ابن کثیر نے اپنی کتاب مسند الفاروق میں صحیح سند سے ذکر فرمائی ہے۔ حق چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنا ظلم ہے۔ یہودیوں کے کفر و عناد اور مخالفت اور سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود یہ کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں علم ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے، جیسے اور جگہ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم، یعنی جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر اپنے نبی کی استقامت بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کی راہ لگ جائیں، وہ ہمارے تابع فرمان اور ہماری مرضی کے عامل ہیں، وہ ان کی باطل خواہش کی تابعداری ہرگز نہیں کریں گے، نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلے کی طرف توجہ کریں۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صریح ظلم ہے۔